الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ آپ جو ہاں ماہانہ جوڑ رکھا گیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ دین کی بنیاد پر اگر مجلس میں بٹھا دیتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دعوت والا کام بہت اونچا کام ہے۔ آپ دیکھیے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اذان یہ کیا ہے؟ ایک دعوت ہے۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے کہ آپ پہلے دعوت دیں۔ جب دین کی دعوت دیں گے تب اس کو حکم بتلائیں گے کہ نماز کے کیا کیا احکام ہیں۔ تو یہ دعوت والے بھائی جو جہاں جہاں جاتے ہیں، آپ کو دعوت دینے کے کاموں پر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا قدم میں قدم ملائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کا گھر جب دیندار بنے گا، محلہ دیندار بنے گا تو محلہ اس سے صاف ستھرا جو ہے ہوگا، جس کا فائدہ ہم سب کو ہوگا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز سے پہلے اذان ہے۔ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ دعوت ہے۔ دن بھر میں 5 مرتبہ جو ہے دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ دعوت جو 5 مرتبہ دی جاتی ہے، یہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ بار بار دعوت دیں۔ کیا کریں؟ بار بار گھروں میں جائیں، کہ آپ گشت میں آئیں، جوڑ میں آئیں، مرکز میں جائیں۔ آپ کا کام ہے بار بار اس چیز کو دہرانا۔ یہ اذان جو ہے ہمیں 6 سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں ہے، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ جو ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے وہ سمجھیں، ظاہر کیسے ہے؟ آپ آسمان کو دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کو پیدا کر کے یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ سورج کو دیکھیے، جو چیز بھی دیکھیے گا آپ کے جو ہے سامنے اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی۔ تو یہ اذان جو ہے ہم کو 6 سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا سبق اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ کی جاتی ہے، کسی کو اگر مانا جاتا ہے تو اللہ کو مانا جاتا ہے کہ ہمارے اللہ ہیں اور اللہ ہی ہمیں کھلاتے ہیں، اللہ ہی ہمیں پلاتے ہیں۔ ان سب کا ہوش اور ان سب کی جو ہے لگن اور ان سب کی طرف جماعت میں جانے سے آئے گی۔ ابھی عزیزم مولوی ہدایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔
اس کے بعد جو ہے تیسرا سبق اذان کا یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مل جائیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ مل جائے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کو پکڑنے، اللہ کو پانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی پڑے گی. ابھی عزیزم نے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر میت شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس وقت سنتوں کو پامال کیا جائے گا اور دھجیاں اڑائی جائیں گی، آج تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، پوری زندگی گزر گئی، چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں، چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں، اور اگر کہہ دیا جائے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ اور یہ واجبی سنت ہے. کوئی آدمی اگر داڑھی نہیں رکھتا ہے تو علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں فاسق و فاجر کے زمرے میں. کیا ہے؟ فاسق و فاجر کے زمرے میں ہے. اگر یہ نیکی کام کر رہے ہیں تو بھی اچھے کمال کی بات ہے. انگریز چلا گیا، انگریز اپنا بیت الخلا چھوڑ دیا، یہ مسلمان لوگ اٹھائے ہوئے کیا کیے ہوئے؟ یہ مسلمان لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. آپ سوچئے کوئی بھی انگریز جو ہے وہ داڑھی رکھ رہا ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کا کام تو یہ ہونا چاہیے جس میں میرا محبوب راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، اور میرا محبوب ناراض ہو جا رہا ہے میرا کام بگڑتا چلا جائے گا. اور آپ کو یہ بات کہہ دوں آج جتنی بگاڑ کی صورتیں ہو رہی ہیں، سنت کو ایک دم پامال کر دیے. گھر میں ہم جا رہے ہیں سلام نہیں کر رہے ہیں، اجازت نہیں لے رہے ہیں، سیدھے داخل ہو رہے ہیں. گھر جانے سے پہلے آپ سلام کریں، گھر سے نکلنے کے وقت دعا پڑھے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گھر میں داخل ہو، بال بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں، گھر پہ جو ہے دسترخوان بچھا کر کے کھائیں، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلوائیں، بسم اللہ پڑھ کر کے کھلوائیں، اور جو سامنے سے کھلوائیں، اور کھانے کے بیچ میں پہنچے کہیں سب کو کہ الحمدللہ پڑھ لو. کھانا کھا لے، کھانا جو گر گیا اس کو کہیے چن کر کے کھا لے، اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کہہ رہے یہ دعا پڑھیں اور سکھلائیں. کہہ رہے جب سنت اور اسی طریقے سے کپڑا پہننا ہو تو کہیں کہ پہلے دائیں ہاتھ میں ڈالو پھر بائیں ہاتھ میں ڈالو، نکالنا ہو تو پہلے بائیں ہاتھ سے نکالو، شلوار پہننا ہو پیجامہ پہننا ہو بیٹھ کر کے پہنو، پہلے دائیں پیر میں داخل کرو پھر بائیں پیر میں داخل کرو. نکالنا ہو تو بیٹھ کر ہی نکالو، پہلے بائیں پیر سے نکالو پھر دائیں پیر سے نکالو. اسی طریقے سے سونا ہو تو دائیں کروٹ سو، دعا پڑھ کر کے سو، اللہم بسمک اموت واحیا، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے سو، انشاءاللہ وساوس سے بچتے رہو گے. کہہ رہے ہیں یہ سب کیسے آئے گا جب تک ہم جماعت والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، مرکزوں میں آئے جائیں گے نہیں. یہ تو چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. بہت سارے لوگ ہیں اوباش کیسے تاش جوا قمار بازی اور جو ہے لوڈو اور گیم اور پب جی کس میں وقت لگ رہا ہے، نہیں وقت لگ رہا ہے تو دین کے کاموں میں نہیں لگ رہا ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے بہت سارے گھروں میں جو بگاڑ ہے وہ قرآن کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کو تصحیح کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا اس گھر میں سکون نہیں ملے گا. کیا نہیں ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مل جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے. مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہیں، مسجد سے نکلنے کی 5 سنتیں ہیں. ایک ایک چیز جماعت میں الحمدللہ سکھلائی جاتی ہے. کیا ہے؟ ایک ایک چیزوں کو سکھلایا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا استقبال بھی جم کے ہوتا ہے، عمدہ کھانا بھی رہتا ہے، اور جو ہے بولنے کی تمیز آ جاتی ہے، رکھ رکھاؤ کا طریقہ آ جاتا ہے. یہ کیا کم ہے؟ اور زندگی گزارنے کا طریقہ آ جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے جو دیا اس کو لے لیجئے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے کیا کریے؟ رک جائیے. آج کل کیا کرتے ہیں؟ الٹے ہی کام کرتے ہیں. دیوان گان عشق آنکھ بند کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیدار کے لیے. افسوس کا مقام ہے اچھا خاصا طبقہ بھی اس سے کوسوں دور ہے. تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے والے بن جائیں.
ہمارے حضرت معزز الدین صاحب جو امام صاحب ہیں، کبھی کبھی ان کی بات ہم کو بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ امت جو ہے نا، یہ آپ تقریروں سے نہیں، یہ تماشاؤں سے بھی سمجھنے والی نہیں ہے، اتنی ڈھیٹ ہو چکی ہے۔ ابھی جماعت کے نام پہ ابھی لکھا رہے تھے تو کسی کو فرصت نہیں، بہت دور بیٹھا رہے گا، گپاشٹنگ کرے گا، کوئی کام نہیں ہے مولانا، یہ دکان وہ دکان، اس کی برائی اس کی برائی، بیٹھ کر کے کرنے کے لیے فرصت ہے۔ گھر میں جو ہے خیمہ ملے گا اور جماعت میں جائے گا تو دین آ جائے گا نا، جنازہ پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا، ماں باپ کو احسان ثواب کرنے کا طریقہ آ جائے گا، اور دنیا گزارنے کا طریقہ آ جائے گا نا، تو اس کو اچھا ہی نہیں لگے گا جماعت میں جانے میں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے جماعت کا جو کام ہے یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، اس پر آپ لبیک کہیں۔ تو اذان کا تیسرا کام یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مل جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں۔ اور تیسرا سبق اذان کا کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، کہا کہ نماز کی طرف یہ لوگ بلاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں، داڑھی پکڑتے ہیں، ارادے میں لکھواتے ہیں، مگر کتنے لوگ مسکرا مسکرا کر کے لکھاتے ہیں۔ ارے سچے دل سے لکھاؤ، سچے طلب کے ساتھ لکھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی رائے ہموار فرما دے گا۔ کیا کر دے گا؟ رائے ہموار فرما جائے گا، اور ایسی صورتیں نکل جائیں گی کہ آپ کا جانا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہہ رہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جھکتا بھی ہوتا ہے اور بے حیا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جھکتا بھی ہوتا ہے اور بے حیا بھی ہوتا ہے، رنگ باز بھی ہوتا ہے، عیاش بھی ہوتا ہے۔ کہہ رہے جو نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے اگر اس کے اندر برائی ہوگی تو سب چیز سے پاک و صاف فرما دے گا۔ اور جو ہے اذان جو ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف۔ کامیابی کس میں؟ نماز میں ہے۔ اور جو ہے جماعت والے بیچارے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں کامیاب بنانے کے لیے لے جا رہا ہوں، آؤ تم مرکز میں آؤ، ہمارے یہاں پر جڑو، ہمارا ساتھ دو، ہمارے قدم میں قدم ملاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر ہم کامیابی کہاں ہے؟ چائے کی دکان میں کھوج رہے ہیں، پان کی دکان پہ کھوج رہے ہیں۔ اب تو جو منہروا میں ایک سے ایک دکان بھی کھل گئی ہے، اب وہیں پہ بیٹھ کر کے کہا گیا ہے کہ سب سے بیکار جگہ بازار ہے، تو وہیں پہ جا کے کرسی لگا کے مزہ مار رہے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ کیا ہے یہ چچا لوگوں کو تو اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا بال سفید ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہ آپ قبر میں جانے کی تیاری کرنی ہے کیا؟ ایک بال سفید ہو تو سمجھیے آپ کا ویزا لگ چکا ہے، ملک الموت روز آ کر کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ابھی کا وقت بچا ہے، تو جو وقت بچا ہوا ہے اس کو کام میں لائیے۔ کیا کیجیے؟ آپ وہاں پہ نہ بیٹھ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، اور کسی عالم سے یا جو مل جائے اس سے قرآن کی تفسیر کیجیے، گشت کا کام کیجیے، دعوت دیجیے، جو وقت ملا اس کو غنیمت سمجھیے۔ کامیابی اس میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ایک اور چیز کرتے ہیں فجر کے اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم، کیا پڑھتے ہیں کہ جو ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ آج ہماری جو ہے نماز ہی نہیں ہو رہی ہے تو تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ کیا ہے؟ ایک وقت تھا، ایک واقعہ سناتا ہوں اسی پر تاکہ آپ کو جو ہے مزاج تازہ ہو جائے۔ خیر القرون کا جو زمانہ تھا، لوگ تہجدوں میں آہو بکا کیا کرتے تھے، راتوں میں گریہ ساری کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، مسجدوں سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ بزرگوں نے لکھا ہے حج کرنے لوگ گئے ہوئے تھے، ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا، اللہ سے ان کی دیدار ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا، اور اللہ سے وہ بات کر رہے ہیں کیا اس مرتبہ حج قبول ہوا؟ کیا کسی کا حج قبول نہیں ہوا؟ مگر ایک بزرگ کی دعا سے تمام حاجیوں کا حج قبول ہو گیا ہے۔ کیا وہ حج میں آئے ہوئے ہیں؟ کیا وہ حج میں نہیں آئے ہوئے ہیں؟ وہ حج میں نہیں آئے ہوئے ہیں۔ تو معلوم کرنے پر پورا پتہ پوچھنے کے بعد جب وہ حج سے فراغت پا گئے تو وہ آئے اپنے گھر پر، وہ اپنے گھر پر آئے، صاحب سے ملنے گئے تو دیکھے کوئی ایسا کام نہیں ہے، وہ صرف نماز پڑھتے ہیں اور سنت پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں اور موچی کا کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ موچی کا کام۔ بہت افسوس ہوا، یہ تو کوئی ایسا کام کرتے نہیں۔ 3 دن کے بعد کہا بھائی آپ کا کون عمل ہے؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، جس کی وجہ سے آپ کے حج والے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا آپ کی دعا کی برکت سے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا بات ایسی ہے؟ جب آدمی جو ہے دعوت کے کام سے جڑتا ہے، دین کے کام سے جڑتا ہے،
تو کہہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرماتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ارے وہاں مال کام نہیں آئے گا, وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا. آپ کا قلب بنا ہوا آئے گا تو آپ جو وہاں بن جائیں گے, سنور جائیں گے, اور کہہ دیا جائے گا جاؤ جنت میں آرام کرو. کیا کرو؟ یہ بیچارے لوگ تو جنت کے ٹھیکا لے لے کے دوڑ رہے ہیں, جاؤ جنتی بن جاؤ, اللہ کو راضی کر لو. آپ کو فکر نہیں تو آپ جانے. بہرحال وہ بزرگ صاحب جو ہے تاکہ وہ بزرگ صاحب نے بتلایا کہ بات ایسی تھی, میری شادی ہوئی, شادی کی پہلی رات جو ہے میں جب گیا اپنی بیوی سے ملنے کے لیے تو ہماری بیوی نے کہا پیٹ میں درد ہے. ہم نے کہا لاؤ ڈاکٹر کو بلا دیتے. کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو بلا دیتے. کہا ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو درد ہو رہا ہے یہ درد سے ہے, بچہ ہونے والا درد ہے. ہم نے کہا کہ رونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تائب ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, لا نفی جنس ہے, تو وہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کیا ہے؟ کہا کہ میں نے, ہماری بیوی نے سچے دل سے توبہ کر لیا, اپنے بچے کو میں لے گیا گیٹ پر رکھ دیا اور میں ہلہ کرنے لگا بھائی کون بچہ چلا رہا ہے. سارے لوگ تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوڑے. کوئی کہہ رہا میں لے جاتا ہوں بچے کو, کوئی کہا میں لے جاتا ہوں بچے کو. ہم نے کہا لاؤ اس بچے کو میں ہی لے جاتا ہوں. اور لوگوں میں ایک جو ہے اچھی ہوا پھیل گئی کہ کتنا نیک آدمی ہے, کتنی نیک بیوی ہے, دیکھو رات شادی کر کے آیا ہے, ایک بچہ پھینک گیا تھا, اس کی پرورش کرنے کے لیے لے گیا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاف کرنے کے صلے میں عطا فرما دیا. کیا عطا فرما دیا؟ کہ ہماری دعا کی برکت سے تمام حاجیوں کا حج قبول ہو گیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں, تو نیندوں کو آپ جو بھگائیں, تہجد میں جگیں, اللہ سے مانگیں, اور اس وقت مانگنے سے آپ کا دل کہے گا کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ مل رہا ہے. ایسا احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو تکرار کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اذان ہمیں یہ 6 سبق دیتا ہے. اذان سبق دینے سے آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ دعوت کے کام کو دن بھر کرتے رہیں, لوگوں میں پھیلاتے رہیں, چرچا کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ آج ہمارے بھائی لوگ آئے ہیں, جماعت کے بھائی لوگ آئے ہیں, آپ کو دعوت دے رہے ہیں, بس یہ سبق کو آج بھلا جائے. نہیں, ابھی جو عزیز محترم نے جو باتیں کی ہیں اس پر آپ ان کا ساتھ میں ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھتا رہے گا. میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی وہ یہی ہے کہ سب میں سب سے بہتر جماعت وہ ہے جو بھلائی کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے, اور جو بھلائی کا حکم کرنے والا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہی کامیاب ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جماعت سے جڑ کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اندر سے ایک چیز اور ختم ہوتا جا رہا ہے. جماعت کا کام بھی کریں, ہمارے سب بڑے لوگ بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, سب لوگ. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے بھی جڑے رہا کرتے تھے. حضرت شاہ پوری حضرت شاہ صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب جماعت سے آتے تھے فوراً 3 دن جا کر کے وہاں لگاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ لوگوں کے بیچ میں رہتے رہتے دل میں جو ہے کچھ گرد و غبار آ گیا, اب خانقاہ میں آ کر کے وہ صاف ہو گیا. اب وہ کیا کراتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, یہ مرید ہونے کو اور بیعت ہونے کو ایسی سمجھ لیا ہے. فالتو چیز. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی اللہ والے سے تعلق نہیں رکھتے. یہ بھی افسوس کا مقام ہے. بے راست پڑھا کے جب آدمی رہے گا تو جس کھیت کو پائے گا چلے گا, کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑنا چاہیے. اس پر واقعہ یہ ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے فرمایا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ میرا اللہ مجھ سے دائمی راضی ہو جائے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دعا کراؤ کہ اللہ کامل راضی ہو جائے. کیا دعا کراؤ؟ اللہ کامل راضی ہو جائے, اور اللہ جب ایک مرتبہ راضی ہو جائے گا کام بن جائے گا. پھر اسی طریقے سے حضرت معاصی مختر صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت, انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں تو گناہوں میں لت پت ہوں, ڈوبا ہوا ہوں اور بیعت ہو گیا ہوں, مگر کوئی فائدہ, کوئی آثار نظر نہیں آ رہا ہے. کیا یاد رکھو, کامل بنو یا نہ بنو مگر انشاءاللہ تائب ہو کر ہی خاتمہ ہوگا. یہ کم بڑی بات نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والوں سے بیعت ہو جانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟
کسی نہ کسی اللہ والوں سے جڑنا چاہیے. ہم تمام بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں جہاں کتاب و حکمت کی تعلیم دے, جہاں جماعت کی تعلیم دے, وہیں تزکیے کی بات بھی ہے کہ تزکیے نفوس کا بھی تذکرہ کرتے رہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں کا اثر لوگوں کے دلوں پر پڑے تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہمارے استاد محترم محترم الامت حضرت عبداللہ شاہ مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کا حال ہو گیا ہمیشہ تقریر تقریر تقریر, اور اللہ سے خود کو جو ہے دل کو منور نہیں کرتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں, گر گراتے نہیں ہیں, جس کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کان سن زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.